صبح سے محلے کے ہر فرد کی زبان پر منو باولی کا نام گونج رہا تھا۔ لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے، چاہے وہ گلی کے نکڑ پر شہزادے کا ہوٹل ہو جہاں ہر وقت سیاست پر بحث چھڑی ہوتی، یا عزیز کی ہٹی جہاں لوگوں کی برائیوں کے سوا کوئی دوسرا موضوع گفتگو ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور آج تو ٹال پر دھرنا جمائے بزرگ جو اکثر حقے کے دھوئیں میں اپنے دھندلے ماضی کو کھوجتے رہتے تھے، وہ بھی حقے کی گڑگڑاہٹ سے منو باولی کی تانے ملا رہے تھے۔ گھروں کے اندر عورتوں میں پراسرار خسر پھسر شروع تھی۔ بچوں کو باہر نکلنے سے منع کرنا کہاں ممکن تھا۔ سب حیران تھے کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق اپنے تئیں ٹھوس دلیلیں پیش کر رہا تھا۔ اصل حقیقت سے سب بے خبر تھے، خود منو باولی بھی۔ اسے تو یہ بھی علم نہ تھا کہ وہ سب کے درمیان موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ ویسے بات تھی بھی حیرانی کی، دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ منو نے بچے کو جنم دیا ہے۔ بچے کو جنم دینا کوئی انہونی بات تو نہ تھی، مگر ایک غیر شادی شدہ اور خود سے بیگانہ عورت کے لیے واقعی یہ انہونی بات تھی۔ اسے تو کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو محلے والے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے اور وہ بیگانگی میں کھا لیتی۔ البتہ تن پر مختلف کپڑوں کے ڈھیر لادے پھرتی، چیتھڑے ہونے پر بھی نہ اتارتی، بلکہ مزید چیتھڑے یا جو بھی کپڑا میسر آتا لٹکا لیتی۔ آج صبح سب سے پہلے منو باولی کے چیتھڑوں میں بلکتے ہوئے بچے کو دین محمد مؤذن نے دریافت کیا، جس کی ہیجان خیزی اذان میں نمایاں تھی۔ اور تبھی تمام نمازیوں کو نماز سے پہلے ہی خبر مل گئی، اور پتہ نہیں کہ اس خبر کے بعد نمازیوں کو خدا کے حضور یکسوئی سے حاضری نصیب ہوئی یا نہیں، مگر اتنا ضرور ہوا کہ اس کے بعد مسجد سے سارے محلے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس واقعے کا اصل محرک کون ہے۔ 9 ماہ بعد محرک کا کھوج ناممکن بھی تو تھا۔ کوئی جب خود سے بیگانہ ہو تو کیا بتائے اور کیا چھپائے۔ انہونی ہو کر بھی بہت سارے بھید پڑھا دیتی ہے۔ سب ایک دوسرے کو ہی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی علیحدہ داستان سنا رہا تھا۔ بچے کی پرواہ کسی کو نہ تھی، جو لوگوں کی بے حسی محسوس کر کے ندامت سے رو رہا تھا۔ خیرو نے تو دبے لفظوں میں اس واقعے کا محرک عزیز ہٹی والے کو قرار دے دیا، مگر سب جانتے تھے کہ ان دونوں کی آپس میں کبھی نہیں بنی، اس لیے خیرو کی بات پر کسی نے توجہ نہ دی۔ لوگ اس واقعے کی آڑ میں اپنی اپنی دشمنیاں نکال لائے۔ امام بخش نے تو دین محمد مؤذن کا نام بھی اشاروں میں لے دیا، مگر خاطر خواہ کامیابی نہ ہونے پر چپکا پڑ گیا۔ سب کو بدنامی کا ڈر ستا رہا تھا۔ کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ روتے بلکتے بچے کو سینے سے لگا لیتا۔ سب تماشائی تھے، اور بچہ ماں کی ممتا کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ماں ہوش میں ہوتی تو پرواہ کرتی، اس کی اجنبیت تو لوگوں کو دیکھ کر اور بڑھ گئی تھی۔ ویسے بھی وہ عجیب عورت تھی، میں نے تو سارا دن اسے گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ کوئی 7-8 سال سے یہ ہمارے علاقے میں تھی۔ بال بکھرائے، میلے کچیلے کپڑوں میں نہ جانے کہاں سے آئی اور مارے مارے پھر کر کس کی تلاش میں ہوتی۔ ہر وقت یوں محسوس ہوتا جیسے زیر لب کچھ کہہ رہی ہو، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اکثر مسجد کے چبوترے پر پڑی لوگوں کی بے حسی کا منہ چڑھا رہی ہوتی۔ کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو اسے پرواہ بھی نہ ہوتی۔ کبھی کبھار کوئی عورت ترس کھا کر اسے نہلا دھلا کر بالوں میں تیل ڈال دیتی یا اس کے کپڑے تبدیل کر دیتی تو کچھ شکل و صورت کا پتہ چل جاتا۔ ہر آتا جاتا اسے بڑے غور سے دیکھتا، شاید پاگل پن سے پہلے خوبصورت بھی رہی ہو۔ مسجد کے چبوترے پر آ کر منو باولی دھلے دھلائے کپڑوں کے اوپر دوبارہ میلے کچیلے چیتھڑے لٹکا لیتی اور صاف ستھرے کپڑے اندر ہی اندر بوسیدگی کا شکار ہو جاتے۔ آدھی چھٹی کے وقت پرائمری اسکول کے بچے اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے اور اس سے اپنی ہتھیلیوں پر اپنا نام لکھوا کر خوش ہوتے۔ بچوں کی معصومیت اسے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ میں لے آتی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ زچ ہو کر چیخنے لگتی اور کبھی کبھار کپڑوں کو بھی پھاڑ دیتی۔ آج اسی منو باولی کے گرد بچوں کے بجائے محلے کے لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ گمسم تماشا بنی سب کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید سب تماشائی تھے، ان میں کوئی انسان نہیں تھا، ہر کوئی اپنی ہانک رہا تھا۔ امام دین تو باقاعدہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اس حرام زادی نے ہمیں بھی دھوکہ دے دیا۔ اگر یہ اپنے تن پر اپنے گناہوں کی طرح اتنے چیتھڑوں کا انبار لادے نہ پھرتی تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو جاتا،
مگر اس کے پاگل پن نے تو ہمارے ہوش لے لیے. اب کون بھگتے؟ میں گھر گھاٹ والا ہوں، ایسی بے حیائی کے مظاہرے میں نہیں دیکھ سکتا. میں تو چلا، اور وہ جانے کے لیے مڑا کہ اچانک جاوید مسیح ہجوم کو چیر کر منو باولی کے پاس آیا اور بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا. سارے مجمع کو سانپ سونگھ گیا. اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو اس بچے کو میں لے جاؤں. ہجوم آہستہ آہستہ سکتے سے باہر آیا. سب ایک دوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے. کیا پتا یہ کسی مسلمان کا بچہ ہو. ایک عیسائی کے گھر؟ نہ بھئی نہ. ایک آواز آئی، ارے کیا مسلمان کیا عیسائی، حرامی حرامی ہی ہوتا ہے. کسی دوسرے کی آواز ابھری. آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور جاوید مسیح بچے کو سینے سے لگائے ملتمس نظروں سے لوگوں کو دیکھتا رہ گیا.